اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ غور کریں۔ مخالف وائی حاضر را بنویسید، فرماتے ہیں یہ جو آپ کو نیچے الفاظ نظر آ رہے ہیں ان کے مخالف الفاظ لکھیں۔ دوست نمبر 1 ہے دوست، اس کا جو ہے وہ مخالف کلمہ کون سا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد یاد دادید، یاد دادید یعنی آپ نے یاد دلوایا، اس کا مخالف کلمہ کیا بنے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ غائب، غائب کا مخالف کیا کلمہ بنے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ خارج شدی، خارج شدی یعنی آپ نکل گئے، ٹھیک ہے جی، اس کا مخالف کلمہ کیا بنے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تمام کرد، تمام کرد یعنی اس نے تمام کیا، ٹھیک ہے جی، اس کا مخالف کلمہ کون سا بنے گا، متضاد کلمہ کون سا بنے گا وہ آپ نے اس کے سامنے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے خروج، خروج کا مخالف کلمہ کون سا ہے، ٹھیک ہے جی، خروج کا مخالف کلمہ ہے ورود، ٹھیک ہے جی۔ رفتند، رفتند یعنی وہ گئے، ٹھیک ہے جی، رفتند یعنی وہ گئے، اس کا مخالف کلمہ بنے گا آمدند، وہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ بلند شدیم، بلند شدیم کا ترجمہ کیا ہے، ہم کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اس کا مخالف کلمہ کیا ہے، ما نشستیم یعنی ہم جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ پاسخ دادن، اس کا ترجمہ کیا ہے، پاسخ دادن یعنی جواب دینا، ٹھیک ہے جی، پاسخ دادن یعنی جواب دینا، اس کا مخالف کلمہ ہے سوال کردن یعنی سوال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مخالف کلمات تھے، کچھ کا میں نے بتا دیا آپ کو، کچھ کا میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ ان کا تلاش کریں، ٹھیک ہے جی۔ چند ایک کا اور بھی مزید بتا دیتا ہوں، جیسے پہلا ہے دوست، اس کا مخالف کلمہ کیا ہے، دشمن۔ یاد دادید، یاد دادید یعنی آپ نے یاد دلوایا، ٹھیک ہے جی، اس کا کیا ہے مخالف، فراموش کر دید یعنی آپ نے فراموش کیا، ٹھیک ہے جی۔ غائب کا مخالف کیا ہے، حاضر۔ خارج شدی یعنی خارج ہوئے، اس کا مخالف کلمہ کیا ہے، وارد شدی۔ تمام کرد، ٹھیک ہے جی، تمام کیا، ٹھیک ہے جی، اس کا مخالف کلمہ کیا ہے، شروع کرد، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے تقریباً آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں نمبر 8 پر۔ یہ کچھ مصادر ہیں جن کو آپ نے لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ مصادر ہیں، غور کریں۔ پہلا مصدر ہے گرفتن، گرفتن کا معنی ہے لینا، گرفتن کا معنی کیا ہے، لینا۔ بنے ماضی کیا بنے گا، یاد رہے کہ ماضی کا، بے بخشی، فارسی کا جو بھی مصدر ہے ماضی کا، ٹھیک ہے جی، اس کے آخر سے جو بھی کلمہ ہے وہ آپ گرائیں گے تو بنے ماضی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فارسی کا جو بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے آخر سے کبھی ایک کلمہ نکالنا ہوتا ہے، کبھی دال نون نکالنا ہوتا ہے، کبھی تا نون نکالنا ہوتا ہے، تو وہ بنے ماضی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے فقط نون نکالیں گے گرفتن سے، جب گرفتن سے نون نکل جائے گا تو یہ بنے گا گرفت، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم اس کو پورا 6 گردانوں میں کیسے پڑھیں گے، 6 صیغوں میں۔ من گرفتم تو گرفتی، او گرفت، ما گرفتیم شما گرفتید، آنہا گرفتند، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مصدر ہے بلند شدن، کیا ہے، بلند شدن، ٹھیک ہے جی، بلند شدن کا معنی ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا معنی یہ بنے ماضی کیا بنے گا، بلند شد، یہاں بھی نون گر جائے گا، ٹھیک ہے جی، بلند شد اس کا خالی ماضی بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میم کے ساتھ یہ 6 ضمیروں کے ساتھ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، من بلند شدم تو بلند شدی، او بلند شد، با بلند شدیم، شما بلند شدید، آنہا بلند شدند، ٹھیک ہے جی۔ بعض گشتن مصدر ہے، کیا ہے، بعض گشتن، بعض گشتن کا معنی کیا ہے پہلے سمجھیں۔ بعض گشتن کا معنی ہے واپس آنا، ٹھیک ہے جی، اس میں فقط ہم نون گرائیں گے، بعض گشت، ٹھیک ہے جی، کیا بنے گا، بعض گشت بنے ماضی۔ من بعض گشتم تو بعض گشتی، او بعض گشت، ما بعض گشتیم، شما بعض گشتید، آنہا بعض گشتند، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مصدر ہے توضیح دادن، ٹھیک ہے جی، توضیح دادن، توضیح دادن یعنی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا بن ماضی کیا بنے گا، نون گرائیں گے تو یہ بنے گا توضیح داد، توضیح داد یعنی اس نے وضاحت دی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے بن ماضی، تو اس کو 6 ضمیروں کے ساتھ ہم کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ من توضیح دادم تو توضیح دادی، او توضیح داد، ما توضیح دادیم، شما توضیح دادید، آنہا توضیح دادند۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کمنٹ کے سوال کا جواب
دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔